وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: أخفت في الله ما لم يخف أحد، وأوذيت في الله ما لم يؤذى أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، امت یہ بھول گئی ہے اجتماعی طور پر کہ یہ امت کیسے بنی تھی. امت میں جتنی خوریزیاں ہیں، جتنی عداوتیں ہیں، جتنی مخالفتیں ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جو گندا جذبہ ایک مقصد بن گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ امت یہ بھول گئی کہ یہ امت کیسے بنی تھی. مجھے سب سے پہلے عرض کرنا ہے کہ اس امت کے بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول اختیار کیے تھے. کیا اصول اختیار کیے تھے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم کرنا یہ نبی کی بعثت کا ایک بہت بنیادی مقصد تھا. تعلیم، تزکیہ، تربیت، فرائض، یہ سب ایک طرف. سب سے بنیادی کام جو آپ نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین اور کافۃ للناس کا جو آپ نے عملی نمونہ پیش کیا ہے، وہ سارے انبیاء علیہ السلام سے بالکل مختلف ہے. اور ایسا ہی نہیں کہ آپ نے کیا تھا صرف، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا. صحابہ سے عہد لینا صحابہ سے عہد لینا نہیں ہے، صحابہ سے عہد لینا امت سے عہد لینا ہے. جو عہد آپ نے صحابہ سے لیا ہے وہ صحابہ سے نہیں لیا ہے، وہ قیامت تک آنے والی امت سے عہد لیا ہے اس بات کا کہ تم آپس میں کبھی متفرق نہیں ہوگے. بہت دھیان سے میری بات سننا. دین کا نقصان بھی اسی افتراق میں ہے. دین کا بھی، دنیا کا بھی، عزتوں کا بھی، مال جان کا بھی، سب کہیں کا نقصان اسی افتراق میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ امت کے درمیان سے رنگ کی، زبان کی، حیثیت کی، قبیلے کی، قوم کی، ان تمام شکلوں کی جو فرق تھا، اس فرق کو ختم کیا. کالے گورے کا فرق، زبان کا فرق، علاقائیت کا فرق، قوم کا فرق، آپ نے اس کو ختم کیا ہے. امت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا بنیادی اصول ہیں کہ جن سے امت بنی تھی، اور وہ کیا بنیادی غلطیاں ہیں جس سے امت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ دعوت وہ اتنا وسیع ہے کہ ایک دشمن کو دعوت دینے اور ایک دوست کو دعوت دینے، اور ایک دشمن کی بھلائی اور ایک دوست کی بھلائی، ان دونوں میں کہیں ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا کہیں بھی۔ جو جذبہ ابو طالب کی ہدایت کا ہے، جو محسن ہے، وہ جذبہ ابو جہل کی ہدایت کا انتہائی موذی ہے۔ جو جذبہ ابو طالب کی ہدایت کا ہے وہ جذبہ ابو جہل کی ہدایت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ میں، زبان میں اور قبیلوں میں اور قوم میں امت بکھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس درمیان کے اس طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی، سب سے بڑی ذمہ داری اس امت کی ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اس امت کی ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو۔ یہ سوال مسلمان کا مسلمان سے، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کس مذہب کے ہیں؟ آپ کس خیال کے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ خیال خود امت کو کاٹنے کا اور امت کو توڑنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ صحابہ کی جماعت سفر میں تھی، ایک شخص اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ خیال یہ ہوا کہ یہ مسلمان تو ہوگا نہیں، اور جنگ چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اس کی بکریوں پر حملہ کیا، اس پر حملہ کیا جائے، اس کی بکریوں کو مال غنیمت بنایا جائے۔ اس کا ارادہ کیا۔ جب اس کی طرف بڑھے تو اس چرواہے نے کہا السلام علیکم۔ چرواہے نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا یہ جو سلام کر رہا ہے یہ اپنے اسلام کو، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے سلام کر رہا ہے تاکہ اس کی بکریاں محفوظ رہیں، اور یہ سمجھے، اور یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس طرح میری بکریاں بچ جائیں گی۔ صحابی نے اس پر حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیے اے باب، آپ کو بہت بنیادی بات سب سے کہہ رہا ہوں۔ ایک فرد، صرف ایک فرد کو یہ کہہ دیا کہ تو مسلمان نہیں ہے، نے آیت نازل فرمائی، اور آیت یہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم کسی کو یہ مت کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ تمہیں یہ بکریاں مل جائیں، صرف اس لیے، اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، اس حقیر سامان کے لیے تم ایک فرد، ایک شخص کو یہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تمہیں کوئی سلام کرے تو تم یہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ حالات بتا رہے تھے کہ یہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے سلام کر رہا ہے، قرآن نے کہا نہیں، تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کو یہ کہو صرف اس خیال سے کہ بکری کی حفاظت کے لیے مسلمان ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو، کہ تم اس کو یہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ اب اس سے ایک بات سے اندازہ کر لیجئے کہ کسی کو اپنے مزاج کے اور اپنی
طبیعت کے خلاف کسی کو سمجھ کر اس سے کہنا ہے ابھی ہمارا نہیں ہے. ہم تو ایک مثال عرض کر رہے ہیں کہ اصل میں امت کیسے بنائی ہے، اور اس امت کے بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکلیفیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے کا فرق ختم کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مؤذن بننا چاہتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے لیے اذان چاہتے تھے. لیکن ایک اجنبی آدمی کو جو نہ آپ کے رنگ کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کے علاقے کا ہے، حبشہ کا آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن بنایا. جی ہاں، کیوں؟ امت بنانی ہے نا، امت بنانی ہے نا. تو رنگ کے اتنے بڑے فرق کو، اور رنگ کے فرق کو، زبان کے فرق کو، علاقے کے فرق کو، اس سب کو ختم کرنے کے لیے حضرت بلال کو مؤذن بنایا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہاں یہ اتنا